ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل تکریم معزز و محترم سامعین کرام، ربیع الثانی کی مناسبت سے میں آپ کی خدمت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک معروف کتاب فتوح الغیب سے خطبہ نمبر 78 جو ہے وہ اس کے بارے میں کچھ گزارشات کر رہا تھا، اور آج بھی میں اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کتاب کا یہ جو خطبہ ہے یا جو مقالہ ہے، یہ ہے کہ اہل مجاہدہ، اہل محاسبہ اور جو اولو العزم لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جو ہر لمحہ
اپنی ذات کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں، اور جو ہمت والے لوگ ہیں، یعنی ہمت والے لوگ سے مراد یہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ان کا مفاد انہیں انسانی شرف سے دور نہیں کرتا، ان کو اہل ہمت کہا جاتا ہے، اولو العزم کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی نشانیاں اور ان کی خصلتیں کیا ہیں؟ تو آپ نے یہاں پر ان کی 10 خصلتیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی 5 جو ہیں ان پر میں گفتگو کر چکا، اور آج میں 6ٹھی جو خصلت ہے اس کے بارے میں کچھ گزارشات کرتا ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں سنجیدہ ہوتے ہیں اور جن کے نزدیک اس بات کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ان کی جو 6ٹھی نشانی ہے وہ یہ ہے اللہ یقطع الشہادہ علی احد من اہل القبلہ بشرک ولا کفر ولا نفاق، کہ وہ کسی بھی اہل قبلہ کو کافر نہیں کہتے، مشرک نہیں کہتے اور منافق نہیں کہتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی عقائد پر جو معروف کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں اپنا ایک عقیدہ یہ بیان کیا ہے، لا نکفر اہل القبلہ، کہ ہم اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کرتے، انہیں کافر نہیں کہتے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں اور جنہیں اللہ صاحب ہمت بنا دیتا ہے، ان کی 6ٹھی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل قبلہ کی طرف نہ کفر کی نسبت کرتے ہیں، نہ شرک کی نسبت کرتے ہیں، نہ نفاق کی نسبت کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ اہل قبلہ سے مراد کیا ہے، پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی عملی صورتیں کیا ہیں۔ اہل قبلہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہو اور اس کا جو بھی عقیدہ ہو، وہ جو بھی کرے وہ اہل قبلہ ہوگا۔ اہل قبلہ ایک اصطلاح ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ اگر قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور پھر وہ کہے جی میں نماز تو پڑھتا ہوں، میں روزے کو نہیں مانتا، تو مسلمان تو نہیں ہوگا۔ ایک بندہ یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے لیکن وہ کہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور آ گیا ہے یا نبی آ سکتا ہے، تو وہ مسلمان تو نہیں ہوگا، وہ تو کافر ہوگا۔ تو اہل قبلہ سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے، یہ بات میں بارہا عرض کرتا رہتا ہوں کیونکہ اس فرق کو ملوذ خاطر نہ رکھنے کی وجہ سے بڑی گمراہیاں پھیلی ہیں اور بڑی گمراہیاں پھیل رہی ہیں۔ ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا لفظی معنی کہ لغت میں اس کا معنی کیا ہے، ایک ہوتا ہے اس کا اصطلاحی معنی کہ اصطلاح میں اس سے کیا مراد ہے۔ جب کوئی لفظ کسی زبان میں، کسی مشرب میں، کسی مکتبہ فکر میں، کسی مخصوص معنی میں استعمال ہو تو پھر اس کا مطلب لفظی معنی سے واضح نہیں ہوتا، اس کا مطلب اسی معنی سے واضح ہوتا ہے جس میں اہل زبان نے اسے استعمال کیا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے مسجد، ایک اس کا لفظی معنی ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ،
اگر کسی بندے نے سڑک پر سجدہ کر لیا تو وہ لغوی معنی میں مسجد ہے کیونکہ وہاں سجدہ کیا گیا ہے، لیکن اہل اسلام نے اس کو ہر سجدہ گاہ کے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ ایک اسلامک ٹرمینالوجی ہے، ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ اہل اسلام نے مسجد کو ایک خاص معنی میں استعمال کیا ہے کہ وہ مخصوص مقام جسے مسلمانوں نے مسجد کی نیت سے خاص کر لیا ہو۔ فرق کیا ہوگا کہ اگر ایک بندہ لغوی طور پر جسے مسجد کہا گیا وہاں نماز پڑھے گا تو اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور مسجد میں جب وہ آ کے نماز پڑھے گا جماعت کے ساتھ اس کا ثواب کئی گنا ہو جائے گا۔ اور جو مسجد بن گئی ہے یہ قیامت تک مسجد رہے گی، کوئی بندہ اسے غیر مسجد نہیں بنا سکتا، بے شک وہ جتنا بڑا بادشاہ ہو۔ لیکن یہاں جو لغوی معنی میں مسجد ہے وہاں ابھی آپ نے نماز پڑھی، ابھی وہاں آپ کے اور کام شروع کر دیں، تو وہاں پر ایسے ہی ایمان کا لفظ ہے۔ ایمان کا لفظی معنی ہے مان لینا یا تصدیق کرنا۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ شیطان پہ ایمان لاتے ہیں، طاغوت پہ مطلب کیا ہے، شیطان کی بات کو مان لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ لفظ اسلام کی اصطلاح میں آیا تو اس سے مراد ہے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو ماننا۔ یہ ہوتا ہے لفظی اور شرعی معنی میں فرق۔ اب دیکھیں مثلا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ جن کا معنی ہے مخفی ہونا، اور اس مادے میں مخفی ہونے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مثلا جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو رحم مادر میں جھلیوں میں بند ہوتا ہے۔ جنون اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں عقل ڈھانپ لی جاتی ہے۔ جنا اس بات کو کہتے ہیں جس کے ارد گرد چار دیواری ہوتی ہے۔ جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جن کوئی الگ مخلوق نہیں ہے بلکہ جو بندے جنگلوں میں رہتے ہیں، لوگوں سے مخفی رہتے ہیں، انہیں کو جن کہتے ہیں، تو اس لیے غلط کر رہے ہیں کہ وہ لفظی معنی کا اطلاق ایک اصطلاحی معنی پہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے تو فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو مطلب یہ ہے جن اور ہے اور انسان اور ہیں۔ تو یہ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کبھی منکرین حدیث کے سارے فکر اور فلسفے پہ غور کریں گے، یا باطنیہ کے سارے فکر اور فلسفے پہ غور کریں گے، تو آپ کو وہاں گمراہی کا بنیادی سبب یہ نظر آئے گا کہ وہ لفظی معنی سے اصطلاحی معنی کو اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ ہر چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ اب آ جائیں اہل قبلہ کی طرف۔ لفظی معنی تو یہی ہے کہ قبلہ والے، اہل قبلہ کا لفظی معنی ہے قبلہ والے۔ جیسے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اہل کتاب، اہل کتاب کا معنی ہے کتاب والے۔ اگر ایک بندے کے پاس ایک ڈائجسٹ بھی پکڑا ہوا ہے، ایک ناول بھی پکڑا ہوا ہے، تو وہ بھی لغت میں اہل کتاب ہے کہ اس کے پاس کتاب ہے۔ لیکن جب یہ لفظ اسلامی اصطلاحات میں آیا تو اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے علاوہ کسی آسمانی کتاب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اب آپ جس کے پاس بھی کتاب ہو اس کو اہل کتاب تو نہیں کہہ دیں گے۔ اسی طریقے سے اہل قبلہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ اہل قبلہ سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ کسی حال میں کافر نہیں ہو سکتا، بے شک وہ سرکار کے بعد کسی نبی کو مانتا رہے، بے شک وہ قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کرتا رہے، نہیں، قطعاً نہیں۔ اہل قبلہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ضروریات دین کو ماننے والے ہیں،
اور ضروریات دین ان عقائد کو کہا جاتا ہے جن کا منکر کافر ہوتا ہے اور جو نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا رسول اور آخری نبی ماننا، عقیدہ رسالت کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، آخرت کو ماننا، یا جو چیز قرآن مجید سے اس طرح ثابت ہے کہ اس کی کوئی اور تعویل نہیں کی گئی، اس کو کہا جائے گا ضروریات دین۔ تو یہاں پر اہل قبلہ سے مراد ہے ضروریات دین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروریات دین جن چیزوں پر دین کا مدار ہے، جو چیزیں دین میں، دیکھیں میں اس طرف میں اگر گیا تو بات اور طرف نکل جائے گی۔ مثلا آپ معراج کی بات لیں، میں آپ کو ایک مثال سے واضح کرتا ہوں۔ آپ معراج کو دیکھیں، معراج کو، معراج کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ ایک حصہ وہ ہے جو یعنی سیاستہ میں یا مستند روایات میں بیان کر دیا گیا، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 آسمانوں پر گئے، پھر کعبہ قوسین سے آگے آپ گئے۔ اور تیسرا اس کا حصہ وہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ اب تینوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کوئی معراج نہیں ہوا، وہ کافر ہوگا، اس نے ضروریات دین کا انکار کیا، یہ نص قطعی ہے، اس کا انکار کیا اس نے۔ اگر وہ کہتا ہے جی اب وہ آسمانوں کے سفر کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا، وہ اہل سنت میں نہیں رہے گا۔ یہ ضروریات مذہب میں سے ہے، مسجد اقصیٰ سے لے کر اوپر والے سفر کو ماننا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ اس سے بھی اگلا مسئلہ ہے، جو امت میں اس پر آرا رہی ہیں، لیکن ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کا دیدار رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا معراج کی رات۔ اس پہ بہت سے دلائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں معراج کی رات رؤیت باری تعالیٰ کو نہیں مانتا، تو وہ نہ کافر ہوگا نہ گمراہ ہوگا، صرف ہمارے نقطہ نظر سے اس کا نقطہ نظر صحیح نہیں ہوگا۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ضروریات دین ہوتے کیا ہیں۔ ہر بندے کو ویسے وہ کیا ہے کہ امت کو مار ڈالا، کافر بنا کے، اسلام ہے فقیہ ہو ممنوع بہت تمہارا، کہ جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔ یہ کہاں کی توحید ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ وہ مسئلے نہیں ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ تو ضروریات دین یا یعنی اہل قبلہ سے مراد وہ شخص ہے جو ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرے۔ مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، حضرت نوح کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح کو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اب ایک بندہ یہ کہے کہ جی حضرت نوح اللہ کے رسول نہیں ہے، تو بے شک وہ 5 نمازیں پڑھے، بے شک وہ ہر سال حج کرے، بے شک وہ ہر روز عمرہ کرے، بے شک وہ پوری رات نوافل میں گزارے، وہ کافر ہوگا کیونکہ اس نے نص قطعی کا انکار کیا ہے۔ لیکن حضرت خضر نبی ہیں یہ نہیں، اس پر تو آپ حکم نہیں لگا سکتے، یہ تو قرآن کی نص قطعی میں نہیں آیا، یہ تو حدیث متواتر میں بھی نہیں آیا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو بعد کے معاملات سے تعلق رکھتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندے آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہوتے ہیں ان کا نقطۂ نظر بہت بچا کے چلنا ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، فرض کیجئے گا کہ ایک بندہ ہے، میں مثال دیا کرتا ہوں، کتنے ایسے بندے ہیں، مثلا جو تو ایک بندہ ہے، اب ہمیں نہیں پتہ وہ کون ہے، ہمیں نہ پتہ ہو یہ ہماری بخشش میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس طریقے سے کتنے بندے ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مروان کا کیا مسئلہ تھا، ابن سبا کا کیا مسئلہ تھا،
میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کوئی ایک تو ہے نا کوئی واضح حکم آ جائے اس کی بات تو الگ ہے، یعنی واضح حکم آ جائے یا واضح تشریح آ جائے اس کی بات الگ ہے، جیسے ابن سبا کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں بندہ خام خواہ ان کا پر حکم لگاتا رہے، اگر وہ سکوت اختیار کرے گا تو اس سے قیامت کے دن اس کا سوال نہیں ہوگا۔ آپ سے فرض کیجئے گا ایک بندہ حضرت خضر کو رسول مانتا ہے، ایک بندہ نہیں مانتا، تو نہ اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں مانا، نہ اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں نہیں مانا۔ لیکن اگر ماننے والا نہ ماننے والے کو یا نہ ماننے والا ماننے والے کی تکفیر کر دے گا، دونوں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے، وہ کسی ایسے شخص کی طرف کفر، نفاق یا شرک کی نسبت نہیں کرتے جو اہل قبلہ میں سے ہوتا ہے، جو ضروریات دین کا انکار نہیں کرتا۔ اب آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، فرض کیجئے کہ ایک بندہ دربار پہ جاتا ہے، اب اسے مشرک کیوں کہا جاتا ہے؟ بھئی کیوں تم اسے مشرک کہہ سکتے ہو؟ کوئی بندہ اسے کیسے مشرک کہہ سکتا ہے؟ شرک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں، اس کی ذات میں یا اس کے صفات میں کسی کو شریک کرے۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جو دربار پہ جاتا ہے وہ مشرک ہو گیا ہے، تو اس نے جناب کس نص کا انکار کیا جو وہ مشرک ہو گیا ہے؟ اس نے کون سی ضروریات دین کا انکار کیا جو وہ مشرک ہو گیا ہے؟ اس طریقے سے یہ ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس پر بہت تفصیلی بات کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب کوئی بندہ دربار پہ جاتا ہے اس کی چند صورتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ وہاں جا کر یہ کہے کہ یا اللہ اس پاک بندے کے صدقے میری یہ مشکل حل کر دے، یا اگر آپ اس سے بھی پہلے چلے جائیں وہ پڑھ کے اس کو اصالِ ثواب کر دے، اس میں کون سی شرک والی بات ہے؟ یا وہ کہے یا اللہ اس مقدس بندے کے صدقے میری یہ دعا قبول فرما، اس میں کون سی شرک والی بات ہے؟ اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں؟ تو اولیاء اللہ بھی تو سرکار کا فیضان بانٹنے والے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، پھر اگلی بات کیا ہے کہ وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یا وہ اس صاحب مزار سے مخاطب ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ میری یہ مشکل حل کر دیں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اصل میں یہ نسبت مجازی کر رہا ہے، یعنی عقیدہ اس کا بھی یہ ہے کہ مشکلیں اللہ حل کرتا ہے، لیکن وہ صرف اس کو سبب اور ذریعہ سمجھ کے پکار رہا ہے، اس میں کون سی شرک والی بات ہے؟ اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں، فرض کیجئے گا ایک بندہ نہیں جاتا، لیکن اس کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ یہ کہے جو دربار پہ جاتا ہے وہ مشرک ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را ان باتوں کو جن کا تعلق مباحات یا استحباب کے ساتھ ہے، ان پر کفر و شرک کے فتوے دینا یہ کسی سنجیدہ بندے کا کام نہیں ہے۔ ہمارے اکابر جو تھے وہ اس مسئلے میں بڑی احتیاط برتتے تھے۔ معتزلہ جو ہیں وہ انسان کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، جبکہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ معتزلہ کہتے تھے کہ انسان اپنے اعمال کا خود خالق ہے، لیکن اہل سنت نے انہیں بھی مشرک نہیں کہا تھا کہ وہ ایک تعویل کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ کسی کو مشرک کہتا ہے، نہ کسی کو کافر کہتا ہے، اور نہ کسی کو منافق کہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کفر یہ ہے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا۔ اب اگر ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مزار پہ جانا شرک ہے، تو مجھے بتاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم نے مزاروں پر نہیں جانا؟
یا قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم نے مزاروں پر جانا ہے؟ خدا کا نام ہے، یہ تو قرآن کے مسئلے ہی نہیں ہے یار، یہ تو بڑے بعد کے مسئلے ہیں، ان کو وہاں رکھو نا، یہاں کے وہ ہیں، تو تمہاری بہت سی نفرتیں اپنے آپ ختم ہو جائیں گی۔ تو کفر ہوتا ہے ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ایک بندہ اگر یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، یا نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن اللہ ہیں، یہود کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ شرک ہے، اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا لیا ہے۔ اگلا ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں شریک کرنا کیا ہے؟ اللہ جیسی صفات کسی میں مان لینا۔ اب مجھے بتائیے، اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ سمیع بصیر ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ سمیع بصیر اللہ کی صفت ہے نا، اللہ کے اسماء ہیں۔ مجھے بتائیے، کیا بندہ نہیں سنتا؟ کیا بندہ نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ نے نہیں فرمایا فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے اسے سننے سمیع و بصیر بنا دیا ہے بندے کو؟ بندہ بھی تو سنتا ہے نا، بندہ بھی تو دیکھتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جیسا اللہ سمیع ہے میں ویسا ہی سمیع ہوں، تو مشرک ہوگا۔ جیسا اللہ بصیر ہے میں ویسا ہی بصیر ہوں، تو مشرک ہوگا۔ جب فلاں ایسا ہی سمیع ہے، فلاں ایسا ہی بصیر ہے، تو مشرک ہوگا۔ لیکن اللہ کی سماعت و بصارت سے بندے کی سماعت و بصارت کا کیا مقابلہ ہے جناب؟ بندے کو جو کچھ ملا ہے اللہ نے دیا ہے، اور جب چاہا اس نے دیا، جب چاہے گا وہ لے لے گا۔ اس کی سماعت محدود، اس کی بصارت محدود، سب کچھ اللہ کا عطا کردہ۔ تو مطلق اشتراک سے اگر شرک ہوتا ہے تو پھر تو کسی کو زندہ کہنا بھی شرک ہوگا، کیونکہ حیٌ تو اللہ کی صفت ہے۔ کسی کو سمیع کہنا بھی شرک ہوگا، کیونکہ سمیع تو اللہ کی صفت ہے۔ کسی کو بصیر کہنا بھی صفت ہوگا، کیونکہ بصیر تو اللہ کی صفت ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات کو وہاں رکھیں، یہاں بات ہے۔ تو اللہ جیسی صفات کسی میں مان لینا یہ شرک ہوتا ہے۔ مطلق اشتراک اللہ کی عطا سے ماننا یہ شرک نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں، وہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی کی ایک کتاب تھی، کبھی ہم نے اسٹوڈنٹ لائف میں پڑھی تھی، اطیب البیان اس کا نام تھا۔ اس میں وہ فرماتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے، اور شرک ہوتا ہے جو کام اللہ کے لیے خاص ہو وہ کسی بندوں میں مانا جائے۔ تو کیا اللہ کا کوئی دربار ہے کہ یہاں جانا چاہیے، کسی اور پہ گئے تو اللہ کے ساتھ شرک ہو جائے گا؟ یعنی کیسی ایک غیر منطقی بات ہے۔ تو شرک یہ ہوتا ہے کہ جیسی اللہ کی صفات ہیں ویسی صفات کسی میں ماننا شرک ہوتا ہے۔ اور جب یہ مانا جائے کہ فلاں سنتا ہے لیکن اللہ کی عطا سے سنتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ کی عطا کا بیان ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو بنا دیا سمیع بھی اور بصیر بھی۔ تو وہ بندے کسی کی طرف نہ کفر کی نسبت کرتے ہیں نہ شرک کی نسبت کرتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ فرمائی ولا نفاق، اور نہ ہی وہ کسی کی طرف نفاق کی نسبت کرتے ہیں، کسی کو منافق نہیں کہتے۔ دیکھیں، یہ جو نفاق ہے نا، یہ ایک قلبی معاملہ ہے، یہ ایک دل کا معاملہ ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک نفاق عملی ہوتا ہے، عملی نفاق، جیسے سرکار نے فرمایا جس میں 4 چیزیں پائی جائیں پکا منافق ہے۔ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، کس سے لڑتا ہے تو گالم گلوچ کرتا ہے۔ یہ عملی نفاق ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یعنی یہ فسق ہے، کفر نہیں ہے۔ اور دوسرا ہے اعتقادی نفاق، کہ کسی بندے کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہاں پر یہ مراد ہے کیونکہ یہاں اس کا تذکرہ کفر اور شرک کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو کسی کو منافق کہنا
دل کا حال صرف اللہ جانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں بندہ منافق ہے؟ اب میرے آپ کے کسی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کے ایمان کے بارے میں شک کریں اور ہم یہ کہیں کہ یہ منافق ہے، الا یہ کہ کوئی خارجی قرینہ مل جائے، کوئی خارجی دلیل مل جائے، وہ الگ بات ہے۔ مثلا ایک بندہ خود کہیں کہتا ہے کہ یار میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں نے تو ویسے چکر دیا ہوا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بغیر کسی عمل کی وجہ سے ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑے چہیتے صحابی تھے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت زید کے بیٹے تھے، اور آپ جانتے ہیں حضرت زید رسول کریم علیہ السلام کے متبنہ تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ ان کے یہ بیٹے تھے حضرت اسامہ۔ اور محدثین نے لکھا ہے ایک مرتبہ کہیں سرکار تشریف فرماتے ہیں، ان کا قد کوئی اتنا پرکشش نہیں تھا، حضرت اسامہ کا قد اتنا پرکشش نہیں تھا۔ تو سرکار کہیں تشریف فرماتے تو کسی علاقے کے بندے تھے، تو سرکار نے فرمایا بھی اسامہ آئے پھر چلتے ہیں، اسامہ آئے پھر چلتے ہیں۔ تو جب حضرت اسامہ گئے تو ان کی شخصیت میں یعنی وہ اتنی کوئی کشش انہوں نے محسوس نہیں کی، کہنے لگے یہ ہیں اسامہ جن کے لیے ہمیں حضور نے روکا ہوا ہے۔ محدثین کہتے ہیں بعد میں اس علاقے کے لوگ اس لیے مرتد ہو گئے تھے کہ انہوں نے حضرت اسامہ کی تعظیم نہیں کی تھی۔ اتنے شان والے صحابی ہیں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہوا کیا، یہ ایک جنگ میں تھے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک بندے کو دیکھا کافر کو کہ وہ مسلمانوں پر بڑے تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے، یہ اس کی طاق میں تھے۔ تو یوں ہی انہوں نے اس پہ حملہ کرنا چاہا، اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اب موقع یہ بتا رہا تھا کہ یہ بندہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ موقع ہی ایسا تھا نا کہ ایک بندہ پہلے مسلمانوں کو مار رہا ہے، جب وہ تلوار کی زد میں آتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ۔ شواہد ایسے تھے۔ حضرت اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا۔ آپ نے فرمایا اسامہ جب وہ لا الہ پڑھ رہا تھا تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا حلا شققت قلبہ، کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ دل سے پڑھ رہا ہے یا اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ اور پھر فرمایا اسامہ تو قیامت کے دن اس کے لا الہ کا کیا جواب دے گا اللہ کو؟ میرے بھائی کسی کو منافق کہنا، کسی کو مشرک کہنا آسان کام نہیں ہوتا۔ اسلام اس بارے میں یہ کہتا ہے تم کسی کے دل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے، تم نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وہ نہ کسی کو کافر کہتا ہے، نہ کسی کو منافق کہتا ہے، نہ کسی کو مشرک کہتا ہے، جب تک کہ کوئی شواہد نہ پائے جائیں۔ مستحبات کے ترک پر وہ کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، اور اگر کسی کے نزدیک کوئی چیز مکروہ ہے اور کوئی اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس پر بھی کوئی حکم نہیں لگ سکتا ایسا۔ یہ احتیاط ضروری ہے۔ کفر اور شرک جو ہے وہ اپنے مخصوص چیزوں کے انکار سے کسی کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ اقرب للرحمہ، کہ جو بندہ کسی مسلمان کو کافر، منافق یا مشرک کہنے سے رک جاتا ہے، جو کسی مسلمان کو کافر، منافق یا مشرک کہنے سے رک جاتا ہے، فَإِنَّهُ اقرب للرحمہ، تو وہ اللہ کی رحمت کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔
وہ اللہ کی رحمت کا بہت زیادہ قرب پا لیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَعْلَى فِي الدَّرَجَةِ، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ دیکھیں مراد یہ ہے کہ جن پر یہ فتوے ہم لگا دیتے ہیں ایک دوسرے پر، یہ مستحب قسم کے جو اعمال ہوتے ہیں یا مکروہ قسم کے جو اعمال، کسی کے نزدیک وہ مکروہ ہے، کسی کے نزدیک وہ مستحب ہے، اس کے ترک پر یا اس کے ارتکاب پر تو اس حد تک نہ جانا چاہیے۔ بندہ یہ کہے کہ یار میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز صحیح نہیں ہے اور میرے نزدیک اس کا ارتکاب کراہت سے خالی نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ لیکن وہ کہے کہ نہیں یہ تو مشرک ہو گیا ہے، یہ تو کافر ہو گیا ہے، یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بندہ اس طرح کرتا ہے وَأَعْلَى فِي الدَّرَجَةِ، جو مسلمان کو مشرک، کافر یا منافق نہیں کہتا، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ وَهِيَ تَمَامُ السُّنَّةِ، اور یہ چیز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی مکمل پیروی کرنے کا نام ہے، مکمل پیروی کرنے کا نتیجہ ہے۔ خدا را چھوٹے اختلاف پر بڑا حکم نہ لگایا کرو، یہ اسلام کے منافی ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ جیسا جرم ہے ویسا حکم لگنا چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَأَبْعَدُ عَنِ الدُّخُولِ فِي عِلْمِ اللَّهِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں دخل اندازی کرنے سے بہت دور ہے، دخل اندازی کرنے سے بہت دور ہے۔ مراد یہ ہے، آپ فرض کریں کہ ایک بندہ وہ نوافل پڑھ رہا ہے، لمبے لمبے بڑی لمبی رکعت پڑھ رہا ہے، اب کوئی بندہ اسے دیکھ کے کہے یار ریاکاری کر رہا ہے، کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ ریاکاری کر رہا ہے؟ تو نے اس کے دل میں جان کے دیکھ لیا ہے کہ ریاکاری کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے نا کہ وہ ریاکاری کر رہا ہے یا اخلاص سے پڑھ رہا ہے۔ جب تو کسی کے دل پہ حکم لگائے گا تو نے اللہ کے علم میں مداخلت کی ہے، اور اللہ کا علم صرف اللہ کو ہی زیبا ہے، بندہ اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں وَأَبْعَدُ عَنِ الدُّخُولِ فِي عِلْمِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے علم میں مداخلت کرنے سے بہت زیادہ دور ہے۔ وَأَبْعَدُ مِنْ مَقْتِ اللَّهِ، اور جو بندہ، دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس بندے کا کفر قطعی ہے، اگر کوئی بندہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی مانتا ہے، قطعی طور پر کافر ہے، اسے کافر نہ کہنا کفر ہوگا۔ اگر کوئی بندہ قطعی مشرک ہے، اسے مشرک نہ کہنا شرک ہوگا، اسے مشرک نہ کہنا خود شرک ہوگا، خود گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے تو ایک مسلمان کو فروعی اختلاف کی وجہ سے نہ کسی کو کافر کہنے کا حق ہے، نہ کسی کو مشرک کہنے کا حق ہے۔ کہ وہ کیا ہے کہ نبی کو جو حاضر ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے، یہ کوئی اسلام نہیں ہے۔ نبی کو جو حاضر ناظر کہے بلا شک شرع اس کو کافر کہے، کوئی شرع اس کو کافر نہیں کہتی۔ یہ تم نے مسلمانوں کو کافر بنانے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے۔ اور جو مزاروں پہ جاتا ہے سو وہ اور ابو جہل شرک میں برابر ہیں۔ خدا را مجھے بتائیے یہ کس آیت کے ترجمہ تم کر رہے ہو، یہ کیا چیز تم کہنا چاہتے ہو؟ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی مسلمان کو مشرک نہیں کہتا، منافق نہیں کہتا، کافر نہیں کہتا، وَأَبْعَدُ مِنْ مَقْتِ اللَّهِ، اللہ کے غضب سے امن پا لیتا ہے، اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے، بہت دور ہو جاتا ہے۔ وَأَقْرَبُ إِلَىٰ رِضَاءِ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَرَحْمَتِهِ، اور اللہ کی رضا کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے، جس بندے کی سوچ پازیٹو ہوگی
وہ ایسی متنازع چیزوں میں حکم لگانے سے بچتا ہے، اوائڈ کرتا ہے، اور یہ اس کے خود بڑا ہونے کی علامت ہے۔ تو ایسا بندہ اللہ کی رحمت سے کے قریب ہو جاتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّهُ بَابٌ شَرِيف كَرِيمٌ عَلَى اللَّهِ تعالی، یہ اللہ کی محبت میں داخل ہونے کا بڑا معزز دروازہ ہے۔ جو بندہ بندوں کو کافر مشرک منافق کہنے سے بچتا ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز اگر میرے نزدیک غلط ہے تو زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بھی یہ میرے نزدیک غلط ہے، مجھے اس پر حتمی حکم لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، مستحبات وغیرہ کی اس درجے کی بات کر رہا ہوں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کا بڑا معزز دروازہ ہے، جو بندہ مسلمان کو کافر مشرک یا منافق نہیں کہتا۔ اور پھر فرمایا یورث اللہ تعالی یورث العبد الرحمہ للخلق اجمعین، جو بندہ یہ طریقہ اختیار کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی ساری مخلوق پر رحمت اور شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، وہ ایک بھٹکے ہوئے بندے کو بھی نفرت سے نہیں دیکھتا، ترس سے دیکھتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی سرکار کی سنت ہے کہ جب آپ غزوہ احد کے موقع پر جب آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ انہیں تباہ کر دے۔ اگر آپ دعا فرما دیتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی جو قابل اعتراض ہوتی۔ انہوں نے اللہ کے پیغمبر پر ظلم کیا تھا، لیکن سرکار نے اس وقت دعا مانگی اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ یار بھٹکے ہوئے بندے کو معذور جان لینا بھی سرکار مدینہ کی سنت ہے۔ حکم اپنی جگہ پر ہے، لیکن معذور جانا جائے گا تو نفرتیں نہیں آئیں گی۔ تو جب ایک بندہ یہ نیکی کرتا ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے اور وہ مخلوق کے لیے رحمت کا پیغام بن جاتا ہے، اور وہ مخلوق میں سے کسی پر بھی زیادتی نہیں کرتا۔ یہ تھی چھٹی چیز۔ ساتویں نشانی ان کی کیا؟ السابعہ، ساتویں نشانی ان یجتنب النظر الی المعاصی، کہ وہ گناہوں کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ گناہوں کی طرف دیکھتا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ مثلا دیکھیں وہ اس کا ساغر صدیقی کا شعر ہے کہ ڈوبتی ہوئی دیکھی ہے میں نے فانی کائنات، ڈوبتی ہوئی دیکھی ہے میں نے فانی کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے۔ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، بندہ اس کے ناراض ہونے کا تصور کر کے بھی کانپ جاتا ہے۔ جس بندے کو اللہ کی محبت مل جائے گی وہ نہیں چاہے گا کہ وہ گناہ کی طرف دیکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کریم رب اس سے ناراض ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بندے کے اندر جو مفتی بیٹھا ہے نا، یہ بہت کچھ بتاتا ہے بندے کو۔ آپ فرماتے ہیں ان یجتنب النظر الی المعاصی، کہ وہ گناہ کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اور وہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ میرے بندے وہ ہیں جب وہ کسی گناہ کی بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچا کے گزر جاتے ہیں، وہاں کھڑے نہیں ہوتے، وہاں کھڑے تک نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر میں یہاں کھڑا ہو گیا تو ممکن ہے مجھ پہ صحبت کا اثر ہو جائے اور یہ گناہ مجھ میں بھی آ جائے،
تو جنہیں اللہ اپنی محبت دے دیتا ہے وہ گناہ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں، وہ گناہ کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ آگے فرمایا وَيَكُفُّ عَنْ جَوَارِحِهِ، اور پھر وہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ یعنی اصل چیز تو بندے کا نظریہ ہوتا ہے نا، بندے کا جسم تو اس کے نظریات کا غلام ہے نا۔ اگر ایک بندہ رمضان کے مہینے میں پورا دن بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کس لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے؟ اس کا نظریہ ہے کہ مجھے رب نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ نظریہ اسے بھوکا پیاسا رکھتا ہے۔ تو جب ایک بندے کا نظریہ یہ ہوگا کہ میں اپنے رب کو کسی حال میں ناراض نہیں کرنا چاہتا، اگر میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا تو میں لٹ جاؤں گا دونوں جہانوں میں، اس کا پھر اثر اس کے جوارے پہ ظاہر ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں وَيَكُفَّ عَنْهَا جَوَارِحَهُ، اور وہ اپنے اعضائے بدن کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ اس کی زبان بھی ایسا لفظ نہیں نکالتی جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تم جو بات بھی اپنی زبان سے نکالتے ہو ہمارے لکھنے والے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک دن آئے گا تمہارا نامہ اعمال تمہارے سامنے پھیلا دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ دنیا میں تو بندے کی زبان بڑی چلتی ہے، کبھی اپنی غلطی کو غلطی نہیں مانتا، اس دن حقیقتیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ اللہ فرمائے گا پڑھ لے اپنے نامہ اعمال کو، آج اپنے آپ کو مجرم ثابت کرنے کے لیے تو اکیلا کافی ہے، آج تیرے ہیلے بہانے ختم ہو جائیں گے، آج تجھ پہ حقیقت منکشف ہو جائے گی۔ تو وہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالتا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو، کیونکہ اسے پتہ ہے میں نے اللہ کو اس کا جواب دینا ہے۔ اس کا قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف اٹھتا ہی نہیں، اس کی آنکھیں اللہ کی نافرمانی دیکھنے سے اندھی ہو جاتی ہیں، ان کے دل اللہ کی نافرمانی سے مختوم ہو جاتے ہیں۔ جس بندے کو اللہ اس طرح اپنی یاد میں، کس طریقے سے اپنی یاد میں مدغم کر دیتا ہے، یہ اس بندے کی علامت ہے جو اللہ کی رضا پانے میں سنجیدہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قرب چاہنے میں سنجیدہ ہے، جو قرب الہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ أَسْرَعُ الْأَعْمَالِ ثواباً فی القلب والجوارح فی عاجل الدنیا، کہ جب کوئی بندہ اس طریقے سے چلتا ہے تو پھر وہ ثواب کے کاموں کی طرف بڑا جلدی چلنے والا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ اس کو یہ توفیق دی، اسی کو اہل ہمت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے تو لاکھوں لگا دیتا ہے کہ میری ناک رہ جائے، معاشرے میں میرا نام اونچا ہو جائے، لیکن جب اسے کسی یتیم کو 100 روپیہ بھی دینا پڑ جائے اس کے ہاتھ رک جاتے ہیں۔ وہ ہمت والا نہیں ہے، وہ بزدل ہے۔ جس کو اللہ ہمت دیتا ہے وہ اپنے نفس کے سامنے نہیں جھکتا، اپنے مولا کے سامنے جھکتا ہے۔ وہ اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اسرع الاعمال ثوابا فی القلب، پھر اللہ اس کے دل میں ثواب کی اہمیت ڈال دیتا ہے۔ دیکھیں بندہ جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے نا بندہ اسے کرتا بھی ہے، لیکن سمجھنا علم کی حد تک نہیں، دل میں اتر جائے کہ یہ چیز میرے لیے بہتر ہے بندہ اسے کرتا ہے۔ جب ایک چیز کی اسی لیے کہا گیا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ ان کے دلوں میں ایمان کو سجا دیا گیا،
جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اچھے کام ان کے دلوں میں سجا دیے جاتے ہیں اور برے کاموں کی ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فی عاجل دنیا میں اسے یہ اجر ملتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں نیکی کی محبت ڈال دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں برائی سے نفرت ڈال دیتا ہے، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ ایمان جو ہے نا، یہ سوچ کا نام ہے، سوچ کے تحت سارے کام ہوتے ہیں۔ اگر سوچ نہ ہو تو بخدا ایمان فارمیلٹی نہیں ہے۔ جب حضرت بادشاہ سرکار کے پاس آئے تھے اور یہ پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ یا رسول اللہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، بندے کو جس کی قدر ہوتی ہے نا، بندہ اس کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ صحابہ نے سب کچھ لوٹا کے ایمان کو پایا تھا، وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تھے یہ پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ ایمان کی علامت کیا ہے، تو سرکار نے انہیں فرمایا تھا کہ اذا سرت کا حسناتن وساعت کا سیئاتن فانت مومن، کہ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو، تو سو رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، تو نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیند کو چھوڑا، مسجد میں چلا گیا، تو نے اپنے خون پسینے کی کمائی رات کی تاریکی میں کسی یتیم کی ہتھیلی پہ رکھ دی، اور پھر تجھے خوشی ہو کہ میں نے اپنی رضا، اپنے رب کی رضا کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی ہو، وساعت کا سیئہ، اور اگر تجھ سے کوئی گناہ ہو جائے تو پریشان ہو جائے، آج میں نے اس کی غیبت کیوں کی ہے، آج میں نے اس کا حق کیوں مارا ہے، آج میں نے اس کی انسلٹ کیوں کی ہے، آج میں یہ نیکی کیوں نہیں کر سکا، جب تجھے برائی کر کے افسوس ہو، فانت مومن، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تیرے رب نے تیرا ایمان سلامت رکھا ہوا ہے۔ تو جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے تو پھر اللہ اسے نیکی سے محبت دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں برائی سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ ما یدخرہ اللہ لہ من خیر الاخرہ، صرف یہی نہیں، یہ تو دنیا ہے، آپ فرماتے ہیں اس کے ساتھ اللہ نے اس کے لیے آخرت میں جو تیار کر رکھا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ نسأل اللہ ان یمن علینا اجمعین، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ احسان فرمائے۔ احسان کیا؟ وَيُعَلِّمُنَا بِهَذِهِ الْخِصَالِ، اور اللہ ہمیں بھی ان خصلتوں کو اپنانے والا بنائے۔ وَأَن يَخْرُجَ شَهْوَاتِنَا عَنْ قُلُوبِنَا، اور اللہ ہمارے دلوں سے ہماری شہوتوں کو اور بیجا خواہشات کو نکال دے۔ یہ حضرت شیخ کی دعائیہ جملہ ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا دعائیہ جملہ ہے، یہ بیان کرتے ہوئے 7 یہاں پہ پورے ہو گئے، اب اس کے بعد 3 رہ گئے، انشاءاللہ میں اگلے پر اس کو ختم کر دوں گا۔ آج میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو آخری بات ہے نا، ان یخرج شہواتنا عن قلوبنا، کہ اللہ ہمارے دلوں سے ہماری خواہشات کو نکال دے۔ دیکھیں خواہشات بندے کی فطرت میں رکھی گئی ہیں، مال کی محبت، اولاد کی محبت، دوست احباب کی محبت بندے کی فطرت میں ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ فطرت کے تقاضوں کو کچلتا نہیں ہے۔ اسلام فطرت کے تقاضوں کا وہ محل متعین کرتا ہے جو خالق فطرت نے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک تمہاری خواہش شریعت کے تابع رہے گی وہ بھی اللہ کی بندگی ہوگی، اور جب تمہاری خواہش شریعت سے بغاوت کر جائے گی تو وہ اللہ سے بغاوت ہوگی۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، لوگو
تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میرے حکم کے تابع نہ ہو جائیں، میرے حکم کے تابع نہ ہو جائیں۔ مال محبوب ہے، لیکن مال اتنا محبوب نہ ہو کہ بندہ اللہ کو ناراض کر لے۔ دوست، احباب، قریبی رشتہ دار محبت حق ہے، برادری حق ہے، لیکن کوئی چیز اللہ کی محبت میں غالب نہ آئے۔ اگر اللہ کی محبت میں کوئی چیز غالب آ گئی تو بندے کو تباہی کا سامان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ مراد ہے کہ اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہمارا سر بھی اللہ کے سامنے جھکے اور ہماری خواہشات بھی اللہ کے سامنے جھکیں۔ جیسا تو حکم کرے دل میرا ویسے دھڑکے، جیسا تو حکم کرے دل میرا ویسے دھڑکے، یہ گھڑی تیرے اشارے سے ملا رکھی ہے۔ جب بندے کی خواہشات حکم الہی کے تابع ہو جائیں تو اللہ نے اسے ایمان والا بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا فہم صحیح